بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آئیڈیل اکیڈمی۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم انگلش کلاس 9 کا یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف ہے، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہیز، اور ان کے کلوز کمپینین، قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائیگریٹڈ، ہجرت کی، فرام مکہ مکرمہ سے، ٹو مدینہ، مدینہ کی طرف، ان دا ایئر، سال میں، 622 AD، 622 عیسوی میں، سال 622 عیسوی میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ وین، جب، دا چیفز، سردار، آف ویریس ٹرائبس، مختلف قبیلوں کے، آف مکہ کے، کیم ٹو نو، معلوم ہوا، اباؤٹ دا مائیگریشن، ہجرت کے بارے میں، آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ، اور، ہز کلوز کمپینین، ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دے گاٹ فیوریس، وہ غصہ ہو گئے، جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے یا بہت غصے میں آ گئے۔ دا چیفز، سردار، ور، تھے، ڈٹرمائنڈ، پرعزم، مور دین ایور، پہلے سے زیادہ، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، ان کو تلاش کرنے میں، سردار ان کو تلاش کرنے میں پہلے سے زیادہ پرعزم تھے۔ دے آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی، ہیوج ریوارڈز، بڑے انعامات، اینڈ باؤنٹیز، اور نوازشات، فار دیر کیپچر، ان کو پکڑنے کے لیے، ڈیڈ، مردہ، اور یا الائیو، زندہ۔ سرداروں نے ان کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے بڑے انعامات اور نوازشات کی پیشکش کی۔ پیراگراف نمبر 2 ہے، دا پریپریشن، تیاری، فار دس جرنی، اس سفر کے لیے، واز میڈ، کی گئی، ایٹ دا ہاؤس آف، گھر پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رینڈرڈ، پیش کیں، یوزفل، مفید، سروسز، خدمات، ان دس ریگارڈ، اس ضمن میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفید خدمات سر انجام دیں۔ شی پریپیئرڈ، وہ تیار کرتی، فوڈ، کھانا، فار دس جرنی، اس سفر کے لیے، شی ٹائڈ، انہوں نے باندھا، دا فوڈ، کھانے کو، آن دا کیمل بیک، اونٹ کی پشت پر، ود ہر اون بیلٹ، اپنے دوپٹے کے ساتھ، ایز نتھنگ ایلس، کیونکہ کوئی اور چیز نہیں تھی، کوڈ بی فاؤنڈ، پائی جا سکی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا، انہوں نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اونٹ کی پشت پر کھانا باندھا کیونکہ کوئی اور چیز دستیاب نہ تھی۔ فار دس سروس، اس خدمت کے لیے، شی واز گیون، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، دا ٹائٹل، لقب، آف ذات الناطقین، ذات الناطقین یعنی دو دوپٹوں والی، بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس خدمت کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات الناطقین، دو دوپٹوں والی کا لقب دیا گیا۔ پیراگراف نمبر 3 ہے، ڈیورنگ، دوران، دا پریلیس، پرخطر، جرنی، سفر، اٹ واز، یہ تھا، ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی، ٹو سپلائی، مہیا کرنا، فوڈ، کھانا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پرخطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا مہیا کرنا بہت مشکل تھا۔ دا سچویشن، صورتحال، واز، تھی، سو ڈیلیکیٹ، اتنی نازک، ڈیٹ، کے،
دا سلائٹسٹ چھوٹی سی مسٹیک غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی دا لائف زندگی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ چھوٹی سی غلطی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام، واز نائسلی، اچھے طریقے سے انڈر ٹیکن کیا گیا بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا ڈاٹر بیٹی آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ عظیم کام حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے طریقے سے سر انجام دیا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیکٹ کے ساتھ، اور فوڈ کھانے کی، شی وڈ کوائٹلی، وہ خاموشی سے، وینچر سفر پر روانہ ہوتی، ٹوورڈ طرف، دا رگڈ پتھریلی ماؤنٹین پہاڑیاں، ان وچ جن میں، لے واقع تھا، دا کیو آف تھار، غار سور۔ ہر رات کھانے کے پیکٹ کے ساتھ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھریلی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو جایا کرتی، جن پہاڑیوں میں غار سور واقع تھا۔ She took care of the minute details، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی احتیاط کرتی، ان accomplishing، مکمل کرنے میں، دا ٹاسک، کام میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا کرتی تھی، یعنی کھانے پہنچانے کے کام کو۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل، اٹ مسٹ ہیو بین، ضرور ہوتا ہوگا، فار ہر، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ٹو ٹریورس، گزرنا، دا روکی پاتھ، پتھریلا راستہ، ایٹ نائٹ، رات کے وقت، ود، ساتھ، دا کانسٹنٹ فیئر، مستقل خطرہ، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کے مستقل خطرے کے ساتھ، رات کے وقت پتھریلے رستے سے گزرنا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ پیراگراف نمبر 4 ہے، آن دا نائٹ آف دا مائیگریشن، ہجرت کی اس رات، اے ٹرائبل چیف، ایک قبیلے کا سردار، آف دا ڈس بلیورس، کافروں کے، ابو جہل، ان اے فٹ آف فری، غصے کی حالت میں، ہیڈڈ ٹوورڈ، چل پڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ہجرت کی رات، کافروں کے ایک قبیلے کا سردار ابو جہل غصے کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ہی بگن، اس نے شروع کیا، ٹو نوک، کھٹکھٹانا، ایٹ دا ڈور، دروازے کو، وائلنٹلی، زور زور سے، اس نے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ایڈریسنگ، مخاطب ہو کر، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہی ڈیمانڈڈ، اس نے پوچھا، ویئر از، کہاں ہے، یور فادر، آپ کا والد۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہارا والد کدھر ہے؟ شی، وہ، پولائٹلی، شائستگی سے، ریپلائڈ، جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیا پتہ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شائستگی سے جواب دیا، مجھے کیسے پتہ ہوگا۔ دس رسپانس، یہ جواب، شو، ظاہر کرتا ہے، دا وزڈم، عقل مندی، اینڈ کریج، اور حوصلہ، آف، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور حوصلے کو مظاہر کرتا ہے۔ شی ڈڈ ناٹ میک، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، اے اسٹیٹمنٹ، بیان، دیٹ وڈ گیو، جو دے، اے کلو، کوئی اشارہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے کوئی اشارہ ملے۔ شی سمپلی پوزڈ،
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی سے پوچھا، اے کاؤنٹر کوسچن، جواب کی بجائے سوال. ڈیٹ انفریٹڈ، جس نے غصہ چڑھایا ابو جہل کو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا جس سے ابو جہل کو غصہ چڑھا. ہی سلیپڈ، ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس، حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے چہرے پر. سو ہارڈ، اتنی سختی سے. ڈیٹ ہر ایئر رنگ، کہ آپ کے کان کی بالی. فیل آف، گر گئی. بٹ، لیکن. شی ریمینڈ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں. اسٹیڈ فاسٹ، مستقل مزاج. اینڈ اور ڈڈ ناٹ ریویل، آشکار نہ کیا. دا سیکرٹ، راز. حضرت ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی گر گئی، لیکن آپ کا حوصلہ پست یا حوصلہ جو ہے وہ نہ ہارا اور آپ نے راز آشکار نہ کیا. ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا حضرت ابو قحافہ واز ڈسبلیور، ایک کافر تھے. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت تک ایک کافر تھے. ہی واز، وہ تھے. ویری اولڈ، بہت بوڑھے. اینڈ ہیڈ بیکم، اور ہو گئے تھے. بلائنڈ، اندھے. حضرت ابو قحافہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. ٹو ہر، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسما، آئی تھنک، میرا خیال ہے. ابو بکر ہیز ٹیکن، ابو بکر لے گئے ہیں. آل دا ویلتھ، ساری دولت. لیونگ یو، آپ کو چھوڑ کر. اینڈ اور چلڈرن، بچوں کو. ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ. اینڈ اور ہوپ لیس، بے یار و مددگار. دادا نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. اسما، میرا خیال ہے کہ ابو بکر ساری دولت لے گئے ہیں اور آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں. ایٹ دس، اس پر. شی، وہ. انسٹنٹلی، فوری طور پر. رن، جلدی سے گئیں. ٹو اے کارنر، ایک کونے کی طرف. آف دا ہوم، گھر کے. اس پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر جلدی سے گھر کے ایک کونے کی طرف گئیں. شی گیدرڈ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھی کی. سم پیبلز، کچھ کنکریاں. اینڈ پٹ دیم، اور رکھا کنکریوں کو. ایٹ دا پلیس، اس جگہ پر. ویئر دا فادر، جہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. یوز ٹو کیپ، رکھا کرتے تھے. ہز منی، اپنا پیسہ. اینڈ جیولز، اور جواہرات. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں. ان کو اس جگہ پر رکھا جہاں ان کے والد پیسے اور جواہرات رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو ڈھانپا. ود دا پیس، ایک ٹکڑے کے ساتھ. آف کلوتھ، کپڑے کے. کم، آئیے. گرینڈ فادر، دادا جان. لک، دیکھیے. ہی ہیز لیفٹ، وہ چھوڑ گئے ہیں. آل دس، یہ سب. فارس، ہمارے لیے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور دادا جان سے کہا. آئیے دادا جان. حضرت ابوبکر نے یہ سب ہمارے لیے چھوڑا ہے. ہی، وہ. ٹچڈ، ہاتھ سے چھوا. دا کلوتھ، کپڑا. اینڈ ٹاٹ، اور سوچا. اٹ واز، یہ تھا. فل آف، بھرا ہوا. آف گولڈ، سونے سے. اینڈ جیولز، اور جواہرات. حضرت ابو قحافہ نے کپڑے کو ہاتھ سے چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن، ان کی پریشانی. واز ایلیویٹڈ، ختم ہو گئی تھی. اینڈ ہی فیلٹ، اور انہوں نے محسوس کیا. ریلائیوڈ، سکون. ٹو ناؤ، جان کر. ڈیٹ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ، چھوڑ دی. آل ہز ویلتھ، اپنی تمام دولت. ایٹ ہوم، گھر پر.
حضرت ابو قحافہ کی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ جان کر سکون محسوس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دولت گھر پر چھوڑ دی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered، ہمیشہ یاد کی جائیں گی فار کے لیے ہر کریج، ان کے حوصلے، جنرسٹی، سخاوت اینڈ وزڈم اور عقل۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ان کے حوصلے، سخاوت اور عقل کی وجہ سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ شی ہیڈ، وہ رکھتی تھیں ریزولیٹ فیتھ، کامل یقین، ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ہر لائف، ان کی زندگی، وڈ آلویز بھی، ہمیشہ رہے گی، اب بیکن، مینار یا منبع، آف لائٹ، روشنی کا، فار کے لیے، آل آف اس، ہم سب کے۔ ان کی یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کے منار کے طور پر کام کرے گی یا رہنمائی کرے گی۔ اوکے جی، یہاں پر ہماری ریڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔